اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إعادة بقية الوضوء وكذا إذا نزع قبل المدة لأن عند النزع يسري الحدث السابق إلى قدمين كأنه لم يغسلهما. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وَإِذَا تَمَّتْ اور جب پوری ہو جائے مدت، مسافر ہے تو 3 دن 3 راتیں، مقیم ہے تو 1 دن 1 رات، مدت پوری ہوگی اور وضو اس کا ہے، تو جب پوری ہو گئی مدت تو اتارے اپنے موزوں کو اور دھوئے اپنے پاؤں کو اور نماز پڑھے. جی یعنی ضروری نہیں یہ مطلب جو ہی مدت پوری فٹافٹ موزے لائے نہیں تو گناہ گار ہو جائے گا. اس کی مدت پوری ہوئی ہے 10 بجے، زور ابھی آنی ہے 12 کے بعد، تو جب اس نے وضو کرنا ہے اب وہ لا اتار کر پاؤں دھوئے گا. جی یہ مطلب ہے. جی لیکن اگر با وضو رہنے کی عادت ہے تو جو ہی مدت پوری ہو اسی وقت اتار کر پاؤں دھو لے، پھر پہن لے، نئی مدت شروع ہو جائے گی. نئی مدت اب سے نہیں، نئی مدت وہی قانون ہے جب وضو ٹوٹے گا. جی کوئی اب تو پاؤں دھو لی ہیں. جی اور نماز پڑھے مطلب ہے کہ بھئی صرف پاؤں دھو لے تو ٹھیک ہے جب وضو ہو تو، اور نہیں لازم اس پر بقیہ وضو کا اعادہ، بقیہ وضو کا اعادہ اس پر. لِأَنَّ الْمُوَالَاتَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا، کہ موالات ہمارے نزدیک وضو میں کوئی بندہ کہے کہ باقی وضو تو کل کیا تھا تو پاؤں اب دھو رہا ہے. جی مثال کے طور پر، یا وضو 2-4 گھنٹے پہلے کیا تھا پاؤں، تو ہمارے نزدیک چونکہ موالات شرط نہیں ہے اس لیے باقی وضو کا اعادہ لازم نہیں ہے. کرنا چاہے تو حرج کو نہیں ہے، وضو پر وضو کرنا نور ہے. جی یہ ایک مسئلہ. اور اسی طرح جب اتارا موزہ مدت سے پہلے، کل مسئلہ پڑا ہے، مدت سے پہلے اتار دے تو پھر بھی پاؤں دھونے ہیں، پاؤں اب مسا نہیں کر سکتا. وجہ دونوں کی اکٹھی دلیل ہے، اس لیے کہ نزع کر، یہ اس کی ہے، نزع کے وقت سرایت کر گئی ہے حدث سابق. کدھر سرایت کر گئی ہے؟ قدمین کی طرف. گویا کہ اس نے نہیں دھویا تھا ان کو جب موزے اتارے نا وقت سے پہلے، تو گویا کہ وضو کے وقت پاؤں دھوئے ہی نہیں تھے، تو اب یاد آئی تو اب دھو رہا ہے. یعنی نقشہ اس کا یہ ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تَمَّتْ، سوال ہے کہ یہ تو تکرار ہے، یہ تو بات پیچھے سمجھ آ گئی ہے کہ کون نہیں آئی؟ او بیان قودوں کے اندر آ نہیں گئی ہے. جی بیان قودو ہو ایز نزع الخف، وہ پچھلی لائن جو لکھا ہے کل پڑھیا جائے تو کیلا ہوا تکرار، اس لیے کہ یہ مسئلہ تو معلوم ہو گیا ہے ما سابقہ سے، اس کے قول سے. وقضا مضی المدت، انال جڑا بالکل پہ ہے. جی تو مدت کا پورا ہونا نا، نز کا تو مسئلہ آگے آ رہا ہے. یہ جو مضی المدت ہے یہ تو مسئلہ پہلے آ گیا ہے، تو دوبارہ اس کو کیوں ذکر کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا بھائی طور کے ذکر کیا تھا اس کو تمہیدن، بوجہ اس کے کہ مرتب کریں اس پر اس مسئلے کو، تو وہ بطور تمہید ذکر کیا تھا. اچھا جی، نازع خفیہ، جی کیوں؟
لسریان الفعلان سریان الحدث الرجلین۔ اچھا جی، غسل رجلہ ہے، یہ اعتراض ہے ابن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ کے قول سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ اعادہ کرے کسی شے کا، کس سے؟ وضو سے۔ وضو سے۔ ولیس علیہ نہ غسل رجلہ وغسل۔ اب وہ فرماتے ہیں کسی جگہ کا بھی اعادہ نہ کرے، یعنی پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے جی، مسح ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے جی۔ کیونکہ جن کے نزدیک مسح کی مدت ہی کوئی نہیں ہے، ان کے نزدیک مدت سے مسح ختم ہو جائے گا۔ پڑھا نہیں پیچھے قول کہ ان کے نزدیک نہیں ہے جی، یہ ہے مطلب، دھیان۔ وغسل، اچھا جی، ولیس علیہ نہیں لازم اس پر۔ اعتراض ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں لازم ہے اس پر یہ کہ اعادہ کرے وضو کا۔ پورا وضو۔ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اس لیے کہ رجلین کی طہارت تحقیق ٹوٹ گئی ہے مدت کے پورا ہونے کے ساتھ، اور طہارت کا ٹوٹنا ان چیزوں سے ہے جن میں تجزی کوئی نہیں ہے۔ وضو ہے تو پورا ہے، نہیں ہے تو پورا نہیں ہے، تجزی کوئی نہیں ہے، تو پس ہو گیا یہ مثل اس شخص کے جو وضو توڑنے والا ہے حدث کے ساتھ۔ جواب یہ ہے کہ حدث نام ہے نجس خارج کا۔ نجس کے بے حدث کیا ہے؟ نجس خارج نکل، نجس ہو لیکن نکلے بدن سے، خواہ ہوا کی شکل میں ہو، اور وقت کا گزرنا مدی، یہ کوئی بدن سے نجاست نکلی ہے تو کیوں پاؤں کیوں دھوئے؟ محض سرایت کر گیا حدث جو تھی مدت کے گزرنے سے پہلے، وہ سرایت کر گئی ہے پاؤں کی طرف، منہ اور ہاتھوں اور سر کی طرف کوئی نہیں سرایت کی اس نے، اس لیے کہ دھونا باقی اعضاء کا تحقیق وہ پہلے پایا گیا ہے، پس نہیں واجب دھونا کن کا؟ لفظ کی غسل ہمائے، ہاں ہونا ہے تو ہما لکھا غلطی جو ہاں ہونا چاہیے، پس نہیں واجب دھونا اعضاء کا جب تک نہ پائی جائے حدث فی حق ہا ہے نا، آئے تو پھر ہما ٹھوکے کہ ان اعضاء کے حق میں، سمجھے ہی اے شاباش۔ اچھا جی، اور جب پوری ہو جائے مدت تو اتارے اپنے موزوں کو اور دھوئے اپنے دونوں پاؤں کو اور نماز پڑھے، اور نہیں لازم اس پر اعادہ بقیہ وضو کا، ایسا بس جی۔ اور اسی طرح اور کیا میں تھا بھی کوئی بندہ نماز پڑھنے واسطے آیا تو ان دا باقی وضو ہے تو موزیاں دا مسا ختم ہے، تو اتنے سیٹ تے بہ کے نہ موزے لا کے صرف پیر دھو کے تو موزے پا کے آ جائے، وہ باقی وضو نہیں کرنا تو کلے پیر ہی دھونے سن۔ یہ مسئلہ پتا ہوئے تو تاں پتا ہوئے گا نا بھی انج بھی ہوندا ہے، لیکن تسی کسے دے سامنے کر کے ویکھو جی تو رولا پا دینا اے جی میرے پیر دھوتے سے باقی وضو کون سو کیتا۔ چلو، اور اسی طرح جب اتار دے مدت سے پہلے، اس لیے کہ نزع کے وقت، اور موزے اتارنا تو روح نکلنا دا نام بھی نزع ہی ہے، پہ بدن چ روح نکلنی ہے جی۔ اچھا جی، نزع کے وقت سرایت کر جاتی ہے حدث سابق قدمین تک، اور کی طرف گویا کہ نہیں دھویا اس نے قدمین کو۔ اور جب پوری ہو جائے مدت تو اتارے اپنے موضوع کو اور دھوئے اپنے دونوں پاؤں اور نماز پڑھے، اور نہیں ہے اعادہ بقیہ وضو کا۔ اور اسی طرح جب اتارے مدت سے پہلے، اس لیے کہ موزے اتارنے کے وقت سرایت کر گئی ہے حدث سابق قدمین کی طرف، گویا کہ نہیں دھویا اس نے قدمین کو۔ حکم اب یہ موزہ اتارنا کتنا کو اتارے تو پورا تو اتارا وہ تو ہو گیا، کچھ اتارا ہے کچھ نہیں اتارا، اس کا کیا حکم ہے جی؟
بخروج یہ جو موزہ اترتا ہے اس کو اوپر کھینچنا پڑتا ہے گھٹنے کی طرف. جو پاؤں والی جگہ ہے وہ آگے چلی جاتی، جو پنڈلی والی جگہ ہے وہ پاؤں پر آتی ہے. جی وحكم النزع يثبت بخروج القدم الى الساق لانه لا معتبر به في حق المسح وكذا باكثر القدم هو الصحيح. اور نزع کا حکم، موزہ اتارنے کا حکم ثابت ہو جاتا ہے قدم کے نکلنے کے ساتھ پنڈلی کی طرف، کہ قدم جو ہے وہ کدھر نکل گیا ہے. اب یہ مجاز ہے کگو، موزہ نکل کر پنڈلی والا حصہ پاؤں پر آ گیا، پاؤں اوپر چل کر پنڈلی کی طرف نہیں چلا گیا. جی تو یہ مجازات ہوتے ہیں جی، کہ بھئی جو پنڈلی والی جگہ ہے نا وہ پاؤں کے اوپر آ گئی تو پاؤں والی جگہ جہاں مسح کیا تھا وہ آگے نکل گئی ہے، تو یہ نزع پایا گیا ہے، یہ لہذا مسح ختم ہو گیا. جی اسی لیے کہ نہیں اعتبار اس پنڈلی والے حصے کا مسح کے حق میں، کہ ہے مسح تو جو جوڑ سے نیچے نیچے موزہ اس کے اوپر ہوتا ہے. جی اور یہ تو ہو گیا نا، بھی نکل گیا. اور اسی طرح اکثر قدم کے ساتھ اگر موزہ جو قدم کے اوپر ہے وہ اکثر حصہ آگے چلا گیا اور پنڈلی کا اکثر حصہ پاؤں پہ آ گیا ہے، سارا نہیں آیا، اکثر آ گیا ہے، تو اب بھی یہی حکم ہے، صحیح یہی ہے کہ یہ نزع پایا گیا ہے، لہذا موزہ نہ مسح ختم ہو گیا، اتار کر پاؤں دھوئے، اب مسح نہیں کر سکتا. جی سمجھا جی. وحکم النزع، دیکھ رہے ہو اوکھا جی ذرا. قال شیخ الاسلام رحمہ اللہ، جب وضو کیا رجل نے اور پہن لیے اس نے اپنے موزے، پھر ظاہر ہوئی اس کے لیے یہ کہ اتارے موزوں کو، انہیں کا موزے اتاریے، پس نکالے اپنے دونوں پاؤں پنڈلی کی طرف. جی میں انہیں سمجھا بھی شاید بھی مسح ٹھیک نہیں، پھر ظاہر ہوا اس کے لیے یہ کہ لوٹا دے دونوں کو، تو پھر موزے چھک کے اتنا کر لے، پیر پنڈلی وچ آ گیا تو پھر موزے چھک کے پا لے. تو نکی فرمائے فارادہ، پس ارادہ کرتا ہے یہ کہ مسح کرے موزوں پر بعد اس فعل کے، تو لیسا لہو ذالک، تو یہ اس کے لیے اور محض لازم ہے اس پر یہ کہ دھوئے اپنے پاؤں کو. ہمارے علماء کے شیخ الاسلام وہی جزی ہے. وقال شافعی رحمہ اللہ، جائزہ اس کے لیے یہ کہ مسح کرے اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے. دلیل شفافے کی اس لیے کہ جب نہیں ظاہر ہوا محل فرض سے کوئی شے، محل فرض ہے تو چمڑے کے اندر ہی ابھی، جی ظاہر تو نہیں ہوئی، تو پس نہیں لازم اس کو رجلین کا غسل، کس کا؟ لکڑا زنجیری والا جل کھول کے چھکنا ہے، پیر والے پاسے جانا ہے تو ادھا پیر تو ننگا ہو جانا ہے. جی کہ نہیں ہو جانا، وہ کہتے ہیں کہ موزہ کھلا ہے تو زنجیری سسٹم کوئی نہیں، چھک کے تھلے لے جانا ہے، پھر تو ہے. جی ویسے تو ننگا ہو گیا. جی سمجھ گئے ہو. اور حجت پکڑی ہے ہمارے اصحاب نے بائیں طور، توجہ کرے جی، کیونکہ ہمارے یہاں چلنا، موزہ پہن کر چلنا اس کا اعتبار ہے کہ چل سکتا ہے تو مسح ٹھیک ہے، اگر سکون سے چل نہیں سکتا تو مسح ٹھیک نہیں. حجت پکڑی ہمارے اصحاب نے اس بات کے ساتھ کہ وہ شے جو پیش آ گیا اس کو ماں کا بیان، یعنی حالت، یہ موزے اس طرح کھینچ کر پنڈلی والی جگہ پاؤں پہ آ جائے، پاؤں والی جگہ آگے چلی جائے، اس طرح موزے پہن کر، یہ حالت ان حالتوں سے ہے جو روکتی ہے قطع سفر کو. اب اس طرح بندہ آرام سے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا، تو لہٰذا باطل ہو گیا مسح اس کا، قیاس کرتے ہوئے اس صورت پر کہ اگر اتارا اپنے دو موزوں کا تو بس بے شک مسح باطل ہو جاتا ہے. خف قائم پر بھی، جس موزہ بھی اتارا ہی نہیں ہے اس کا بھی مسح، اس لیے کہ یہ جو حالت ایک موزہ اتارا ہے تو ایک پایا ہے، اس لیے کہ یہ حالت منع کرتی ہے کس کو؟
ابتدان مسا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک موزہ اور ایک پیر ننگا ہوئے جی. تو پس منع کرے گا کس کو؟ بقائے مسا کو. اور بہر القول شفافے کا کہ نہیں ظاہر ہوئی کوئی شے کس سے؟ پس مشکل ہے اور صورت کے ساتھ کہ اگر نکالے خفین کو رجلین سے اور رجلین پر لفافہ ہو، نیچے اس نے کوئی ایسی چیز پہنی ہے پاؤں پر، پھر جو موزے پہنے جن پر مسا ٹھیک نہیں ہے، لفافہ وہ جرابیں کہہ لیں آپ کہ اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، وہ سردیاں کردے نہیں ہوئے میں تو اتنے موزے لا دو سارے، پیر ننگا ہو جاتا ہے کیونکہ جراباں پائیاں نے. اب شفافے پر سوال ہے کہ صورت میں پاؤں تو ننگے نہیں ہوئے لیکن تم بھی کہتے ہو کہ موزہ مسا ٹوٹ گیا ہے. وہ دونوں موزے اتار دے، نیچے لفافہ کو جرابیں وغیرہ، لفافہ شاپر نہیں پلاسٹک والا. تو شفافے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ مسا ٹوٹ گیا. اچھا، لا معتبر بہی، اور وہ شے کہ نہ اعتبار کیا گیا اس کا مسے کے حق میں، تو پس خروج پاؤں کا اس تک ناقض ہو جائے گا. وَقَضَى بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ، اور یہی مروی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، اور وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الْحَسَنِ ابن زیاد رضی اللہ عنہ. وَقَضَى بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ، یعنی قضا اسی طرح ثابت ہو جاتا ہے حکم نزع کا اکثر قدم کے نکلنے کے ساتھ خف کی. اپنی پنڈلی وال نہیں، موزے کی پنڈلی والا اپنا تو جتنے پیر ہے پنڈلی اتنے نہیں تو ایک دوجے وال نہیں جا سکتے جی. اور مبسوط شیخ علیہ السلام کی مبسوط میں ہے کہ نکالے اس نے اپنے دونوں پاؤں پنڈلی کی طرف، پھر لٹایا دونوں کو، تو نہ مسا کرے دونوں پر بعد. وہی مسئلہ جب پڑے. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے قدیم میں جائز ہے اس کے لیے مسا، اس لیے کہ نہیں ظاہر ہوئی محل فرض سے کوئی شے، چمڑا ہوتے ہی ہے تو پس نہیں لازم اس کو غسل دھونا. اور قول جدید میں، اور یہی اصح ہے شفافے کے مذہب میں، وہ قول ہے ہمارے قول کی طرح کہ مسا ختم ہو گیا، سمجھے ہی. اور وہ قول و مالک و احمد بھی یہی ہے کہ لا یجوز اور صحیح یہی ہے. ہاں، تحاوی کی شرح میں ہے، یہ مختصر التحوی فقہ کی کتاب ہے. مختصر ایک دوسری تحوی شریف حدیث کے ولید ہے، مختصر التحوی فقہ کی کتاب امام تحوی کی، اس کی شرح کا ذکر ہے کہ تحاوی کی شرح میں ہے کہ جب نکلا ایڑی کا اکثر موضع سے جی، اڈی جڑی ہے نا جی یہ پیچھے نکلی تے تائیں نکلنی جو پیر بھی پیچھے ہونے تے جی. اڈی پیچھے نکلنے کا مطلب ہے اڈی کیڑے موضع چلی گئی ہے، جڑا پنڈلی والا موضع ہے، تو ٹوٹ جائے گا مسا اس کا مسا. اس میں تو یہ لکھا ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے جب باقی ہو خف میں قدم سے اندازہ اتنا کہ جائز ہے مسا اس پر تو وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا یعنی اس نے پاؤں ایڑی اوپر اگرچہ آ گئی لیکن باقی پاؤں اپنی جگہ موجود ہے، جتنے پر مسا 3 انگلیاں ہیں، اتنا پاؤں موزے کے اندر رہے وہاں جہاں مسا ہے، تو باقی اگرچہ نکلے تو مسا جائز ہے کن کے نزدیک، وگرنہ نہیں. اور یہ جب کہ قصد کرے اتارنے کا تو کچھ اتارا، پھر زہر ہوا اس کے لیے یہ کہ نہ اتارے. البنایا ذخیرہ کے اندر یہ جزی لکھی ہے، رجل رجل لنگڑا جی، لنگڑا آدمی چل رہا ہے اپنے قدمین پر، جو چلتا ہے اپنے قدمین پر جی، لنگڑا آدمی جو چلتا ہے اپنے. اور تحقیق
اٹھ گئے تحقیق اٹھتی ہیں اس کی ایڑیاں موزے کی ایڑیوں سے۔ تو جب چلتا ہے نا موزے پہنے تو اس کی جو ایڑیاں ہیں نا وہ موزے کی ایڑیوں سے اوپر آ جاتی ہیں۔ یا کان لاقبا، یا کہ نہیں ایڑی موزے کے لیے، جی موزے کی، اور اس کے قدمین کا اگلا حصہ موزے میں ہے، جی۔ یا رجل صحیح جدی جواب اکٹھا گونا ہے، نکالے اس نے اپنے قدمین موزے کے ایڑی سے، مگر یہ کہ اگلا حصہ قدمین کا خف میں ہے، مسح کی جگہ میں، تو جائز ہے اس کے لیے کہ یہ مسح کر سکتا ہے۔ دونوں کا اکٹھا جواب ہے جی۔ جب تک نہ نکلے قدمین کا صدور موزے سے ایڑی کی طرف، سمجھ گئے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت املا میں کہ بے خروج نصف القدم، نصف قدم کے نکلنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مسح کر سکتا ہے، یہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے اگر وہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں نصف وچ ہے تو پھر مسح کر سکتا ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ سے اگر باقی اندازہ محل فرض کا میری مراد 3 انگلیاں تو مسح نہیں ٹوٹے گا، یعنی پاؤں پھر آگے کر کے مزید مسح کر سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر نکل گئی اکثر ایڑی، اگرچہ نکل جائے تو جواب پہ تو ختم ہو گیا نا جی۔ اکثر ایڑی نکل گئی، ساری نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو مسح کرنے کی جزیاں آ رہی ہیں نا، تو یہ تو نہیں آگے لکھا نا، لا ینتقض ہے نا، تو قال ابو حنیفہ اگر ان خارج اکثر عقب آگے کی ہے ہیں بھی اندر جو امتنال ہے جی بے نازا کے حکم ہے، بیڑی نکل گئی تو پھر بھی مسح ختم ہو گیا، یہ مطلب بنے۔ جو ہے نا اکثر قدم جی، تو اس پر یہ مختلف جزیاں پیش کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک اکثر ایڑی نکل گئی ہے تو مسح ختم ہو گیا۔ ہو بس صحیح ہو، یعنی قول کل کے نکلنے کا شرط کرنا یا اکثر کے نکلنے کا شرط کرنا انتقاض کے حکم کے ثبوت کے لیے، یہ قول کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ قول انتقاض کا اکثر قدم کے نکلنے سے، یہ قول سارا نکل گیا پھر تو خام خواہ ہی ہے کہ اور حکم نزا کا ثابت ہو جاتا ہے قدم کے نکلنے کے ساتھ ایڑی کی طرف، اس لیے کہ موزے کی ساک نہیں معتبر، مسح نہیں اعتبار اس کا مسح کے حق میں، وہ پنڈلی جڑی ہے مسح کے حق میں اس کا، اور اسی طرح اکثر قدم کے ساتھ بے اکثر قدم اگر نکلا ہے تب بھی مسح ختم ہو گیا ہے، یہی صحیح ہے جی۔ اور حکم نزا کا ثابت ہو جاتا ہے قدم کے نکلنے کے ساتھ ایڑی کی طرف، پنڈلی کی طرف، اس لیے کہ موزے کی پنڈلی نہیں اعتبار پنڈلی کا مسح کے حق میں، اور اسی طرح اکثر قدم کے ساتھ، یہی صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی ویس نے موزے پائے نے بڑے سونے تھے، دوجا بندہ سمجھنے واسطے بھی انہوں کو مسئلے تو بھی پتہ ہے کہ کہتا پتر ویس موزہ تو خیال کہ کڈا سوادی ہے، تو جے نے وضو کیتا ہے تو جے مسح کو نہیں کیتا تو وضو باقی ہے تو لا کے بخا سکتا ہے کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ وضو ہے جی، تو جے وضو ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹنے تو بعد ایک باری مسح کر چکے ہے تو صرف وہ تجربے طور پہ بھی حضرت انہوں کو مسئلہ بھی پتہ تھا تو موزہ لا کے وہ بخا دیتے تھے، کہتا مطلب نہیں، انہوں کہنا جی میں نے مسح کیا ہوا ہے، میں نے زندگی کر اتفاق ہو ہی جائے ایسا جی، کنے آکھنا تنوں استاد جی، سن کنے آکھنا ہے جی، او بلب نے آکھنا ہو لگا جی۔
ومن ابتدع المسح بے ظاہر ہے کسی پوچھنا بھی تو تاں جے کو کھانے چ کو ہونی ہے تاں ومن ابتدع المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح 3 أيام ولياليها عملا باطلاق بل انه حکم متعلق یعتبر فی بخلاف بخلاف ما إذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر لأن الحدث قد سرى إلى القدم والخف ليس برافع اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی مسح کی حالانکہ وہ مقیم ہے تو پس اس نے سفر شروع کر دیا یوم لیلہ کی مدت پورا ہونے سے پہلے جی تو اب یہ 72 گھنٹے کی طرف کام چلا جائے گا تو مسح کر سکتا ہے 3 دن اور 3 راتیں اب جتنا ہوا تھا اس کو شامل کر کے پورا 3 دن 3 راتیں یہ نہیں کہ اس کے بعد نئے 3 دن پچھلے کو شامل کرنا ہے یہ کیوں جی یہ کیوں عمل کرتے ہوئے حدیث کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں کی اجازت ہے تو وہاں مسافروں میں تفصیل نہیں ہے کہ جو ابتدا مسافر ہو تو موزے پہنے پھر 3 دن ہے مقیم ہے پھر مسافر ہو جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہے یہاں تفصیل نہیں حدیث مطلق مسافر ہے سمجھ گئے ہو ایک عقلی دلیل اور اس لیے کہ مسح ایک حکم ہے جو تعلق پکڑتا ہے وقت کے ساتھ کہ کوئی نہیں مقیم کا اور وقت ہے اور مسافر کا تو قانون سنیں پس معتبر ہے اس میں اس کے آخری وقت کا آخر وقت میں اس کی حالت کیا تھی آخر وقت میں مقیم ہے تو اقامت کا اعتبار ہے آخر وقت میں مسافر ہے تو سفر کا لحاظ ہے جی سمجھ گئے ہو اچھا اگلی گل پڑھ دیں پھر 1 منٹ قبل تمام یوم ولیلۃ بندے پہ ہو اچھا جی ایک صورت میں لیکن وہ اگلے حاشیے پر اس کا رد ہے ایک کیونکہ بردلا تحول ہوئے نا ایک صورت میں نہیں بدلتی مقیم کی مدت مسافر کی وہ ہے کہ جب سفر کیا اس نے بعد ما احدثا بعد ما کہ موزے پہنے تھے حدث ہو چکی ہے تو اب یہ مدت نہیں بدلتی اور بعد اس کے کہ کامل ہوگی مدت مقیم کی یہ تو واضح ہے یہ جو پہلا مسئلہ ہے نا جی کی بلا کہ حدث بھی ہو چکی ہے مدت بھی مقیم بھی پوری ہوتی ہے نہ وہ تو ہے اچھا چلیں جوڑ دو تو پھر بھی ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سفر کیا اس نے بعد اس کے کہ حدث ہو چکی ہے اور بعد اس کے کہ کامل ہو چکی ہے مدت مسح کی جی تو یہ تو حدث نہ بھی ہو ہاں خیر پہلی مرتبہ حدث ہونی ہے تو تب بھی بات ہے جی تو یہ نے جوڑنا کو نہیں ایسے نہیں ہو کہ وکھرا آ رہے دھیان کرے جی اصل میں شفافے کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر اس نے موزے پہنے مقیم ہے تو حدث ہو چکی ہے تو اب یہ مدت نہیں بدلتی جی ہمارے یہاں بدل جاتی ہے جی ذرا دھیان کرے جگلا پڑھ دینا پھر جوڑا یا وکھرا کرے جائے تو کوئی کتاب کسی کھوئی تو نہیں نا تمام یوم ولیلۃ برابر ہے کہ سفر کرے طہارت کے ٹوٹنے سے پہلے یا طہارت کے ٹوٹنے کے لیکن مقیم کی مدت کے پورا ہونے سے پہلے یہ ثانی صورت میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ اگر ٹوٹ گیا ہے نا تو پھر سفر شروع کیا تو کہتا ہے یہ مدت بدل نہیں سکتی ہے جی لنا ہماری دلیل اطلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا کہ یمسح المسافر 4-5 بار پیچھے حدیث گزر گئی ہے کہ مسافر مسح کرے کیا کرے 3 دن 3 راتیں اور یہ بندہ جو چل پڑا ہے یہ مسافر ہے کہ کوئی نہیں لہذا مسح کرے گا موضوع کا 3 دن اور برخلاف اس صورت کے کہ کمال مدت کے بعد یہ چلا جی
جب کمال مدت ادھر ہو گئی ہے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں تو اب جو ہے نا مسافر ہو گیا تو مسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 24 گھنٹے جب گزرے ہیں تو پڑھ چکے ہو، اس لیے کہ حدث سرایت کر گئی ہے کدھر، تو چونکہ قدم کی طرف سرایت کر گئی ہے اس لیے جو ہے نا وہ مزید اب مسا نہیں کرے گا، پاؤں دھوئے گا تو پھر مسا شروع ہوگا۔ اور وہ مستدلہ، اور وہ شے کے دلیل پکڑی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ، یعنی یہ مسا عبادت ہے جی، تو ابتدا ہوئی ہے اس عبادت کی حالت اقامت میں، تو پس اعتبار کیا جائے گا اس عبادت میں حالت ابتدا اس کی کیا تھی، تو وہ تو اقامت تھی، تو لہذا یہ 24 گھنٹے ہی ہیں، بدلے گا نہیں۔ مثال دیں دینے جیسا کہ نماز ابتدا کی، مولوی ویس نے ابتدا کی، درا حالے کے مقیم تھا سفینہ میں، کشتی کھلوتی کنارے تے نال ہی گھروں اٹھ کے آیا، کشتی 'ਚ بہ گیا ہے، ایتھے نال مکان جو بنے نے تے اینے اجے سفر کو نہیں شروع کیتا، ایک کشتی وچ نماز شروع کیتی نے، تو پھر فسافرت، تو کشتی جو ہے وہ چل پڑی جی، تو کہتے ہیں کہ یہاں ابتدا کا لحاظ ہے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 نہیں پڑھنی ہیں، اسی طرح یہاں بھی وہ کہتے ہیں جی۔ اگلی مثال، اور روزہ کے شروع ہوا اس میں مقیم، تو 10 بجے حضرت صاحب سفر پہ چلے گئے، تو اب روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ تب توڑے گا جب سفر کی وجہ سے مشقت آ گئی ہے، تو وہ اور صورت ہے جی، کیونکہ اعتبار کیا گیا اس میں حکم، تو فرماتے ہیں یہ جو مستدلہ بہی ہے یہ بے پرواہ ہے فرق کے تکلف کے بیان سے جی، اگلے حاشیے تے فرق آ رہے ہیں، یہ جڑا تکلف ہونا کیا نا آندا پہ انہوں پڑھ دیں جی، کیوں بوجہ نہ ظاہر ہونے جمع کی وجہ کے۔ اچھا جی، متعلقم بالوقت، تو قانون سنو، ہر وہ شے جو ہو اس طرح جو متعلق تو اعتبار کیا جاتا اس میں، اب مقیس لے، جیسا کہ حائض جب پاک ہو گئی تو تاجبو، اور طاہرہ نے نماز نہیں پڑھی، طاہرہ نہ نہیں ہو جنہوں حیض کو نہیں آیا، اور طاہرہ نے جب حیضہ ہو گئی کس میں، تو ساکتت، یہ نماز سے ہو جائے گی جی، سنیں جی۔ اچھا جی، فیعتبر فیہ، وہ ان تفصیل پھر اخذن تکلف نہیں ان کرن لگے جائے، اور نہیں ہے یہ مثل، کیوں جواب اس لیے کہ نماز ایک ہے، اول تاخر ایک ہے، اور روزہ بھی، یعنی نماز جنا صلاۃ واحدات، روزہ واحدہ، استغفر اللہ، یہ ان عبادتوں سے ہیں، ان افعال سے ہیں جن میں تجزی کوئی نہیں ہے، کہ ادھی نماز مقیم والے تھی، ادھا روزہ اقامت والا، ادھا روزہ مسافر والا، کہ بشک کھا پی لوے حرج کو نہیں، سنیں جی، ان میں تجزی نہیں ہے، مما لا یتجزا باعتبار اقامت کے، اس کے اول میں نہیں مباح کیا فطر، سمجھا رہی ہوں، پس اعتبار اقامت کا روزے کے اول میں یہ نہیں مباح کرتا کس کو، اور اعتبار سفر کا اس کے آخر میں مباح کرتا ہے، یعنی یہ دونوں باتیں دیکھیں نا، سمجھما کریں کہ اول وقت کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، توڑنے کی اجازت ہے، اور جب سفر شروع ہوگا تو سفر کا مطلب ہے روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حرمت کی جانب کو ترجیح ہے، حرمت کی، اسی طرح نماز کے بارے میں، جب کہ کیونکہ ترجیح دی گیا کس کو، وہ کشتی باستے لما، اس لیے کہ نماز روزہ نہیں متجزی ہوتے، بس غالب آ جائے گی تکمیل کی۔ ہن اے مسے والا جو وقت ہے
اور بہرحال وقت پاس یہ ان چیزوں سے ہے کہ متجزی ہوتا ہے بعض اس کا، کہ کوئی نہیں وقت وکھرا وکھرا ہے جی، پس نئی جمع کی مجتمع ہوگی اقامت اور شاباش، تو پس ہوگا اعتبار اس کے لیے جو پایا گیا ہے اب، تو وہ کیا ہے؟ اے فرق آ گیا جو سمجھے ہی، کہ کوئی نہ ماسا حال ہے گے بے نا۔ اچھا جی، برخلاف اس صورت کے جب کہ پوری کر لی اس نے مدت اقامت کی پھر سفر شروع کیا، تو اب یہ مدت نہیں بدلے گی، اب یہ مدت نہیں بدلی، اس لیے کہ حدث تحقیق سرایت کر گئی ہے قدم کی طرف، اور موضع حدث کا کیا ہے؟ معنی، موضع حدث کے لیے معنی تو ہے جو نہیں آ رہی ہے، جو آ گئی اس کے لیے رافع نہیں ہے، اس کے لیے رافع نہیں۔ اگلی بھی جزی پڑھ پھر منع کر لینا سارا، بولو اچھا پیرا پڑھنے کھلو جو پھر۔ اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی مسح کی، دونوں مسئلہ لڑ جانا ہے کہ شروع میں واری کو اور بندے پڑھی، آخر تے اور بندے پڑھی، ترجمہ کہہ رکھڑے۔ اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی مسح کی حالانکہ وہ مقیم ہے، پس وہ مسافر ہو گیا یوم لیلہ کی مدت کے پورا ہونے سے پہلے، وہ پورا ہونے سے پہلے مدت نہ صحیح تو مسح کر سکتا ہے 3 دن اور 3 راتیں، اب سے نہیں پچھلی مدت کو ملا کر یار عمل کرتے ہوئے حدیث کے اطلاق پر ایک، اور اس لیے کہ مسح حکم ہے جو تعلق پکڑتا ہے وقت کے ساتھ، پس اعتبار کیا جائے گا اس میں آخری وقت کا، برخلاف اس صورت کے کہ جب کامل کر لی اس نے مدت، پوری ہوگی مدت اقامت کے لیے، پھر مسافر بنا، اب وہ مسح نہیں کر سکتا مزید، پاؤں دھوئے پھر آگے سفر کا مسح شروع ہوگا، اس لیے کہ حدث تحقیق سرایت کر گئی ہے قدم کی طرف، اور موضع نہیں ہے رافع کس کا؟ حدث کا، بلکہ کیا ہے وہ معنی۔ اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی مسح کی حالانکہ وہ مقیم ہے، پس سفر شروع کیا یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے، تو مسح کرے 3 دن اور 3 راتیں، عمل کرتے ہوئے اطلاق حدیث کے اطلاق پر، اور اس لیے کہ مسح حکم ہے جو تعلق پکڑنے والا ہے وقت کے ساتھ، بس معتبر ہے مسح میں مسح وقت کا آخر، برخلاف اس صورت کے کہ جب پوری کر لی مدت اقامت کی پھر سفر شروع کیا، اس لیے کہ حدث تحقیق سرایت کر گئی ہے قدم کی طرف اور موضع نہیں ہے رافع۔ ہاں جی، وَلَوْ قَامَ وَهُوَ مُسَافِرٌ إِنِ اسْتَكْمَلَ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ نَازَعَ لِأَنَّ رُخْصَةَ السَّفَرِ لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه وَإِن لَّمْ يستكمل أتمها لأن هذه مدة الإقامة وهو مقيم۔ اور اگر مقیم ہو گیا حالانکہ وہ مسافر تھا، جی مسافر سی، اتھے انہیں مسح شروع کیتا سی تو وقت تھا 3 دن 3 راتیں، اب یہ کیا ہو گیا؟ اگر پوری کر چکا ہے مدت اقامت کی 24 گھنٹے، 24 سے زیادہ مسح کر چکا ہے، تو اتار دے موضع، اتارنے کا مطلب ہے کہ اب مزید مسح نہیں کر سکتا، یعنی اب پاؤں دھونے پڑیں گے، یہ مطلب ہے۔ اس لیے کہ سفر کی رخصت نہیں باقی رہتی بغیر سفر کے، سفر کے بغیر سفر کی رخصت باقی، اور اگر نہیں کامل کیا اس نے، جی ابھی یعنی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے جب سے اس نے مسح شروع کیا تھا، تو پورا کرے مدت اقامت کو، اس لیے کہ یہ مدت اقامت ہے اور حالانکہ وہ بھی، تو یہ کر سکتا ہے جی 8-9 گھنٹے ہو گئے نا مسح کیتے ہیں، تب اس وقت سے 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے جی۔ اور اگر اقامت کی اس نے اور حالانکہ وہ مسافر ہے، اگر
کامل کر چکا ہے اقامت کی مدت تو موزے اتار دے، اس لیے کہ سفر کی رخصت نہیں باقی رہتی بغیر سفر کے، اور اگر نہیں کامل کر چکا تو پورا کرے مدت اقامت، اس لیے کہ یہ مدت اقامت ہے اور وہ مقیم ہے۔ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫਰਾਗਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੂਜ਼ੂ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਵਾ ਜਾਰੀ ਸੱਚੀ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਬੈਠੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਠੁੱਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਤੇ ਇਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ایڈی نہ محنت کی تھی انہوں نے سامنے کڑی کڑی بڑی ہے، پھر آشیے پھر شرائع محنتاں ہائے ہائے جی پیرو۔ اگر کامل کر چکا مدت اقامت کو تو اتارے موزوں کو، اس لیے کہ سفر کی رخصت نہیں باقی بغیر سفر کے، اور اگر نہیں کامل کر چکا تو پورا کرے مدت اقامت کو، اس لیے کہ یہ مدت اقامت ہے اللہ کے وہ مقیم ہے۔ ایشا بس جی اگے جی ممل مسح علیہ اگے الشافعی رحمہ اللہ فإنه يقول البدل لا يكون له بدل ولنا أن النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام مسح على الجنوبين ولأنه تبع للخف استعمالا بغردا فصار كخف ذي طاقين وهو بدل عن الرجل لا عن الخف بخلاف ما إذا لبس سارا پڑھو نا پھر اٹھے گا نہیں ڈر تم جی۔ إذا لبس الجرموك بعد ما أحدث لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلى غيره إلى غيره ولو كان الجرموك من کرباس لا يجوز المسح عليه لأنه لا يصلح بدلا عن عن الرجل إلا أن تنفذ بلّۃ۔ إلى الخف۔ توجہ کرے جائے جرابوں کا مسئلہ آگے آ رہا ہے 12واں ولا یجوز المس ولا الجوربین، یہ آ رہے ہیں جرموک، کیا آ رہے ہیں موزوں کے اوپر پہننا، یعنی موزوں کے اوپر بھی چمڑے کے موزے پہن لینا پتلے، وہ چمڑے کے وہ، یہ مراد ہے دھیان کرے جے۔ اور یعنی قبل یحدث جی، اور وہ 11واں مسئلہ مسا موزے کے تابے پر موزہ پایا اتنے چمڑے دا ایک اور موزہ پا لے۔ ایک وچ مثال آ رہی زی تاقین کہ دورے چمڑے دا جو موچی نو آکھے میں نے چمڑا ڈبل کر کے دے ان دا موزے بنا کے دے، وہ ہو گیا موزے زی تاقین۔ چلو جی، اور وہ بندہ جس نے پہنا جرموک کو بضم الجیم والمیم جرموک ما یلباسو فوق الخف، تو ہے وہ بھی چمڑے دا، وہ بندہ جس نے پہنا جرموک کو موزے کے اوپر، وضو کیتا ہے موزے پائے نے تے وضو ٹوٹنے کو پہلے اتنے جرموک بھی پا لینے، اے مطلب جی دھیان کرے جے تو مسا کر سکتا ہے جرموک پر مسا۔ اور مثلا اے چمڑے دے موزے 10 پا لوے ایک پیر وچ، وضو ٹوٹن تو پہلے 10 پا لوے تے بس ٹھیک ہے، سارے موزے ہی نے جی، تے جس لئے وضو ٹوٹے گا تو اتلے ہوتے بس ٹھیک ہے جی۔ خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں نہیں جرموک پر، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جرموک بدل ہے موزے کا، اصل مسا تو کس پر کرنا تھا تو یہ اس کا بدل ہے، تو نہ فرماتے ہیں کہ البدلو کہ یہ جو موزوں پر مسا ہے یہ پاؤں دھونے کا بدل ہے،
اور قانون ہے کہ لا یکون لہ بدل، جو بدل ہوتا ہے اس کا پھر مزید بدل کوئی نہیں ہوتا، اس کا پھر مزید بدل کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، او ماسا حال ہے نال تھوڑا تھوڑا پڑھی ہونا، ماسا حال ہے پھر اگر مسا کیا اس نے جرمو کین پر جی، پھر اتار دیا اس نے دو میں سے ایک جی، ایک رہن دیتا دیکھ بیر نو گرمی لگی اتلا دیتا، تو کیا کرے؟ مسا کرے خف ظاہر پر اور جرموک باقی پر۔ اب یہ مسا ٹوٹ گیا ہے، یہ ایسی جیسی ایک پاؤں کا موزہ اتار دیا ہے، تو اب جو موزے والا جو پاؤں ہے اس پر بھی مسا کرے اب نیا، تو جرموک پر بھی نیا مسا کرے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ پچھلا مسئلہ مسا ختم ہو گیا ہے، مسا ٹوٹا نہیں ہے، یعنی مسا بھی ختم ہوا نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہ جو مسا کیا تھا وہ ختم ہو گیا، یہ ایسی جیسے ایک پاؤں کا، لہذا اب پھر مسا کرے موزے پر اور دوسرے کے جرموک پر، دھیان کریں جی۔ اور اصل کی بعض روایات میں ہے، فرماتے ہیں کہ اتارے جرموک ثانی کو بھی اور مسا کرے کس پر، جو ایک لا دیتا سو جی، اور جی میں ایک پیر دا موزہ اتارے دوجا بھی لا کے تو میں پیر تو پہ جی، سمجھا جی جی۔ اچھا جی، دھیان وہ اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے مسا کرے موزے پر وہ جو اس نے اس سے جرموک اور نہیں کوئی شے لازم اس پر فی الآخر شیئن، دوسرے کا مسا ٹھیک ہے، یہ جو جرموک اتارا ہے نا اس موضع پر مسا کرے، تو تین مسئلے آ گئے جی، سنیں جی۔ اچھا جی، وہ فرماتے ہیں لا یکون لہو بدل اے بالرائے، وہ کہتے ہیں رائے کے ساتھ بدل نہیں قائم ہوتے، کس کے ساتھ؟ بدل شریعت قائم کرتی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ کر لو، رائے کے ساتھ نہیں، کیونکہ شرع شریف وارد ہوئی ہے مسال الخفین کے ساتھ، جو بدل ہے کس سے؟ نہ کہ غیر، لہذا جرموکین پر مسا نہیں کر سکتے جی۔ واپس چلو، اور وہ بندہ جس نے پہنے جرموک موزے کے اوپر مسا کر سکتا ہے جرموک پر، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں البدل نہیں ہوتا اس کے لیے بدل، یہ موزوں تے مسا پیر دھونے دا بدلہ ہے، تو ان دا مزید بدلہ نہیں بن سکتا جی۔ ہاں جی، شمع نہ کرو پیرو کو نہیں جرموک تو مسا کرے جرموک پر، آپ فرماتے ہیں بدل کے لیے پھر بدل نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل یہ ہے، رواہ احمد فی مسند، ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسا فرمایا جرموکین پر، کس پر؟ جرموکین پر جی۔ اے شاباش او تھللی جی حدیث کہ انہو شاہدہ کے گواہی دی عبد الرحمن بن عوف نے کہ انہوں نے سوال کیا جناب بلال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اپنے قضائے حاجت کے لیے، پس میں لایا آپ کے پاس پانی، سرکار نے وضو کیا اور مسا کیا اپنے امامہ اور اپنے موکین پر، تو یہ موکین جرموکین ہے، پیچھے پڑے ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ زام کیا، زام پنجابی والا نہیں، کہ زام کیا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسا کرتے تھے موکین پر اور خمار پر، او پتلا کپڑا، اس کا تو جواب ہے جی، جی پڑھے جی۔ اچھا جی، تو سرکار نے مسا فرمایا کس پر؟ جرموکین پر، اور ویکھو نا والا نا
یہ حدیث روایت کی ہے اس کو جناب بلال و انس و ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے. بہرحال حدیث جناب بلال کی فاخرج ابو داود من حدیث ابی عبداللہ عن عبد الرحمن کہ وہ انہوں نے گواہی یہ بات کہ گواہی دی عبد الرحمن بن عوف نے جی نہ حاضر ہوئے ٹھیک ہے، یہ گواہی کا معنی بھی ٹھیک ہے، تاکہ سوال کرے جناب بلال سے بھی حاضر ہوئے، یہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے. تو جناب بلال نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے حاجت کے لیے، پس لایا میں آپ کی بارگاہ میں پانی، پس سرکار نے وضو فرمایا، پھر مسح کیا علی امامت ہی و موقع جی. اگو بھی سارے والے لکھے جو رواہ ابن خزیمہ والحاکم فی المستدرک و رواہ الطبرانی فی موجم و اما حدیث انس و رواہ البیہقی و اما حدیث ابی ذر فرواہ الطبرانی. تو جرموکین جی یعنی خفان، وہ خفان جو پہنے جاتے ہیں موزوں کے اوپر تاکہ ہو جائیں وہ حفاظت کرنے والے موزوں کی کیچڑ سے، نجاست وغیرہ سے، یہ اوپر پہنے جاتے ہیں. اچھا جی، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا جرموکین پر جی. عقلی دلیل اس لیے کہ جرموک تابع ہے خف کے استعمال کے اعتبار سے بھی اور غرض کے اعتبار سے بھی. یہ کیا ہے اس کے او تھلے لکھا غرض، اور قانون ہے کہ تابع تابع للأصل، تابع کا تابع اصل کا تابع ہوتا ہے بالواسطہ، سمجھے؟ اور یہ دونوں تابع ہیں کس کے؟ اور رجل وکلاہما کون لکھا آگے؟ وکلاہ جی تو پھر واپس آ گیا تو جی کچھا جات پا چھڑنے وکلاہما تابع للرجل. اور تابع جو ہوتا ہے وہ نہیں اکیلا ہوتا، کس کے ساتھ؟ وہ اس کا وہی حکم ہے جو اصل کا ہے جی. اچھا واپس چلو، تو یہ استعمالاً و غرضاً یہ کس کے تابع ہے؟ موضع کے تابع. او بے خود رو استعمالاً و غرضاً ویندے پہ ہو. بہرحال استعمال کیونکہ یدور و مال خفے استعمالاً جتھے موضع ہے اتھے جرمو کے ٹرے گا تے بھی نال ہی ہوئے گا، کھلوے گا تے بھی نال ہی ہوئے گا، بوے گا تے نال ہے، اٹھے گا تے نال ہے، چکے گا تے نال ہے. جتھے موضع ہے اتھے استعمالاً نال ہے. تے غرض پس اس لیے کہ یہ حفاظت ہے کس کی؟ جیسا کہ موضع حفاظت ہے تو موضع پاؤں کی حفاظت کے لیے ہے، جرموک موضع کی حفاظت کے لیے، لہذا استعمالاً بھی تے غرضاً بھی یہ تابع ہے کس کے؟ موضع کے. سمجھا جی؟ اور اس لیے کہ جرموک تابع ہے موضع کے استعمال کے اعتبار سے اور غرض کے اعتبار سے. شابہ پیرو شابہ. استعمال کے اعتبار سے اور غرض کے اعتبار سے پس ہو گئے جرموک مثل موضع زیتا کین کے، جیسا کہ موضع جو دو چمڑوں کا بنایا گیا سلائی کر کے، جیسے وہ موضع وہ موقف ہے، اسی طرح یہ صرف ان میں درمیان میں سلائی نہیں ہے، ایک کے اوپر دوسرا پہنا ہوا تو ہے، تو اسی طرح دوہرا چمڑا ہو گیا نا. چلو انگریزی بولو پہ ڈبل چمڑا ہو گیا جی. تو یہ زی تاکین کی طرح ہے جی. تو زی تاکین پر تو شفافے کہتے ہیں مسح جائز ہے، تو پھر اس پر بھی تو جائز ہونا چاہیے جی. او بیکھو فسارا کا خفن زی تاکین، یعنی پس ہو گیا خف ان دو جہتوں سے مثل خف زی تاکین کے، جیسے زی تاکین اوپر والا چمڑا نیچے والے چمڑے کے ساتھ استعمالاً بھی ایک ہے اور غرضاً بھی ایک ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے جی. پھر اتارا اس نے اپنے تاکین کا ایک جی
تو پھر کیا حکم ہے؟ جس طرح موزے ایک اتار دیں تو مسح کرنا دوسرا اتار کے دھونے پڑتے ہیں، اسی طرح اگر یہ دونوں میں سے ایک اتار دیں تو کیا ہوگا؟ نہ اس پر مسح کرنا ہے، دوسرے کے اوپر مسح کرنا ہے جی۔ سما نازا احد تاکینا، وہ جو تاکین والا موضع ہے نا، تاکین والا، اگر اوپر سے ایک کو کھینچ کر اس کے دھاگا شاگا توڑ کر اتار دے تو اب جس طرح جو نا نچلے پر مسا ٹھیک تھا، اب نچلے پر ٹھیک ہے، تو اسی طرح جرموک پر بھی ٹھیک ہے، جرموک اتاریں گے تو نیچے بھی مسا ٹھیک ہے جی۔ ذرا دھیان کریں جی مسئلے تھے، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ایک منٹ، یا اصل نا ہاں، پس ہو گیا موضع ان دو جہتوں سے مثل موضع ذی تاکین کے، پھر اتارا اس نے اپنے تاکین کا ایک، یا ہو موضع بالوں والا، مسا کیا اس پر، پھر اوپر سے بال موضع کے مونڈ دیے، کیونکہ نہیں واجب اس پر مسے کا اعادہ۔ تو ذی تاکین کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر اوپر سے اس کو اتار دے تو مسا دہرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ہی تھا جی۔ اچھا دھیان کریں جی، کل تو میں کہتا ہوں جب کہ ہے طبیعت قسم استعمال میں تو پھر نہ ہوگا وہ، پس جب زائل ہو گیا وہ اتارنے کے ساتھ تو زائل ہو گئی اور اتر گئی حدث ما تحتہ کے ساتھ تو بس واجب ہوگا۔ بہرحال تاک کل خف، موضع کے دو تاک، یہ جرموک کا مسئلہ تھا، موضع کے جو دو تاک ہیں، پس بوجہ شدت اتصال احدہما بالآخر، یہ دونوں ہو گئے مثل بال کے چمڑے کے ساتھ۔ جیسے کہ بندہ کوئی سر جڑا ہے نا مسئلہ مسا رہے تے اور یہ پہلے گزر چکی کہ اگر مسا کیا مولوی عثمان نے زلفوں پر جی، پھر استاداں دے آکھے نہیں لگیا تے جمعہ پنج کڈی تے جا کے اس طرح پھرا دیتا، ثم حالہ کہو تو نہیں واجب اس پر مسے کا، بھئی وال تو مننے گئے نے تو تمہارا مسا کرے، ان دی ضرورت کو نہیں۔ تاندن اسی طرح جزی تا کہن اگر اوپر سے ایک اتار دیا تو مسا ٹوٹا نہیں ہے، جیسا کہ چمڑا ہوندے نا، والاں والے بھی چمڑے ہوندے نے کہ وہ جڑا نا قیمتی ہوندے نے، ذرا بھی وچ وال لینے نہیں تے چمڑا بن بھی جائے تے وال بھی نہ لین، یہو جہی وہن جتیاں ہوندیاں نے جی، تے اگر یہو جہے موضع ہون تو مسا کر کے تے پھر اس طرح تو وال سارے لا دے تے مسا ٹوٹیا نہیں ہے، مسا ٹوٹیا نہیں۔ چلو ٹھیک، اچھا بھائی مولوی اور جی میں پٹی پھٹی دا مسئلہ پڑھیا سا، جے مسا کر لے تے پھر پٹی بدلائی ہے تے مسے دے نویں دی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ وہ حکمن کو ایک بازو دو ہے جی، یہ کو نہیں یاد ہے۔ چلو کو آ جاندے جی، پھر جی پچھلے تک آیا سے پھر آ جاندے۔ چلو پیرو، پس ہو گیا مثل موضع ذی تاکین کے جی۔ اچھا جی، اب سوال کا جواب جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کیا بن گیا، بدل بن گیا، یہ موضع کا بدل ہے، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اور جرموک بدل ہے رجل سے، نہ کہ یہ پاؤں کا بدل ہے، موضع کا بدل نہیں ہے، موضع کا وَهُوَ بدل جی۔ کون؟ جرموک، یہ بدل ہے کس کا؟ پاؤں کا بدل ہے، موضع کا او ویکھو تو، اس لیے کہ خف نہیں منعقد ہوتا اس میں حکم مسے کا بعد ابھی تک جی، کیونکہ جب حدث نہیں ہوئی تھی، جب تک حدث نہیں ہوئی اس وقت تک اس نے جرموک پہلے پہن لی ہیں، تب موضع کی طرف تو حدث گئی کوئی نہیں ہے جی، اے شاباش جی، کیونکہ اگر یہ بدلا نہ ہو جرموک کس کا، پاؤں کا، تو پھر اس پر مسا ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہیے، مسا اتار کر موضوع پر کرنا چاہیے، تو جب کہ اس پر مسا حدیث سے ثابت ہے تو پتہ چلا یہ کس کا بدلہ ہے، نہ کہ موضع کا بدلہ ہے۔ دھیان کریں جی، اے شاباش۔
او ویکھو واہ ہوا بدلن، تقریر اس کی یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ جرموک بدل ہے کس سے، بلکہ یہ بدل ہے کس سے، اور رجل سے، بدلنا نے رجلے، اتنے عبارت یہ نہیں بدلنا نے بدلے، اچھا بدل ہے کس سے، اور وہ پاؤں، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا بدلنا نے رجلے، بعد نے کہا ہے کہ اگر اسی طرح ہے کہ جرموک بدل ہے کس کا، پاؤں کا، کس کا بدل ہے، تو البتہ واجب ہو دھونا رجلین کا جرموکین کے اتارنے کے وقت، جیسا کہ موزے اتارنے میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح موزے اتاریں تو پھر پاؤں دھونے ضروری ہیں، تو اسی طرح اگر جرموکین بھی پاؤں کا بدلہ ہے تو یہ موزوں کے اوپر سے جرموکین اتار دیے جائیں تو حالانکہ اس طرح، بلکہ موزوں تو مسا ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ مسا کر لے تو مسا ٹھیک ہے، تو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بدلہ تو نہ بنے، تو پس ہو گئے یہ موزے کا بدل، اور لازم آ گئی بدل کا بدل بنانا، کنا لازم آیا، ورنہ حکم وہی تھا۔ جواب بائیں طور کے یہ بدل ہے پاؤں کا جرموک جب تک نہ اتارے، جواب کہ یہ بدل ہے رجل کا جب تک، پس جب اتر گیا تو زائل ہو گیا اس کا بدل ہونا پاؤں سے، اس لیے اب موضوع پر مسا کریں گے، پاؤں دھوئیں گے نہیں جی، سمجھ گئے جی، مک گئی گل پیرو، اور وہ بدل ہے رجل سے نہ کہ موزے سے، ٹرو اچھا جی اگلی گل، برخلاف اس صورت کے کہ جب پہنے جرموک بعد اس کے کہ وہ بے وضو ہو چکا تھا، موزے پہنے طہارت کر کے پھر بے وضو ہو گئے، تو اب اس نے کیا پہنے، تو اب جو ان پر مسا نہیں کر سکتا، کن پر، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ الْمَسْحُ عَلَيْهِ عِندَنَا اِذًا، مرضی بھی جائز نہیں ہے، کیوں، اس لیے کہ حدث اتر چکی ہے موضع پر کہ کوئی نہیں علول کر چکی، تو پس فلا یتحول، اب نہیں پھرے گی وہ موضع کے، تو لہٰذا اب مسا نہیں کر سکتا، اب اتار کر مسا موضوع پر مسا کرنا ہے جی، سمجھا جی جی، اے شاباش، او ویکھو لبس الجرموک ویندے پے او بے خلاف ما او مسال الجرموک کے لیے 4 شرطیں ہیں، نمبر 1 لبس قبل اور جرموک چمڑے کے ہوں، اور ان دونوں کے لیے خرق مانے بھی نہ ہو، جو موضع میں ہوتا ہے ایسا نہ ہو، اور دونوں کو پہنے پہلے سے کہ مسا کرے، مطلب ہے کہ بے وضو ہون تو پہلنا پاوے، اے مطلب جی جی سمجھا جی، برخلاف صورت کے کہ جب پہنے جرموک بعد اس کے کہ بے وضو ہو چکا ہے، اس لیے کہ حدث اتر گئی ہے موضع پر، پس نہیں پھرے گی موضع کے غیر کی طرف۔ برخلاف اس صورت کے جب پہنے جرموک بعد اس کے کہ حدث کر چکا ہے، اس لیے کہ حدث حدود کر گئی ہے خف کے خف پر، پس نہیں پھرے گی خف کے غیر کی طرف۔ اور اگر ہوں جرموک کرباس سے، چمڑے کے نہیں ہے، روئی شوئی کے، لیلن شیلن بعد چ بنی ہے جی جی جی، شاپر نہیں پلاسٹک والے جی، میں پہلو جمیا تے بعد جمے نے جی، بالکل پلاسٹک دا شاپر ایک نہیں سی ہوندا پیرو، بالکل قطن، سمجھو جی، تے اے میرے سامنے بڑے جی جی، اور ملکاں جو ہو سکتا ہون کے اتنے نہیں سن جی، بالکل جی، سبزی لین جانا تو کرو تھیلا لے کے جاندے سن لوکی، سودا بھی لینا تو اپنا تھیلا لے کے جانا بچ پوانا، انہوں کو شاپر شوپر کون سن ہوندے جی جی۔ اچھا جی، تو جرموک جو ہے نا وہ کس کے بنے ہوئے ہیں، کرباس کے، یعنی کپڑے وغیرہ کے، روئی کے جی، تو نہیں جائز مسا ان پر، اب ان پر مسا
चूँकि ये चमड़े के नहीं हैं इसलिए कि ये नई सलाहियत रखते बदल बनने की किससे ये जड़ना जी कपड़े दे जड़े जुरमूक ने ना किरबास व जुराबा वगैरह को आ गए मोटियाँ पतलियाँ वाले मसला आ रहे हैं कि ये जो ऊपर पहने गए और हैं वो रुई के बने मतलब पतले जुराबा अज मैं तुसी उत्ते पांदे पैरों दे बूट पान लग्या तो ये जड़े ने जी चूँकि ये अगर अकेले पहने हुए हों तो मसा होता है तो जब नहीं है तो लिहाजा ये पाँव का बदला नहीं बन सकते। हाँ एक सूरत है कि जुराबा इतनियां पतलियां ने उत्ते पाइयां ने किंदे उत्ते ते उत्ते कदे हथ चंगा भे के फेरिए ना ते उन्हां विचों तरी थल्ले मौजे दे चमड़े तक पहुँच जाती ए मसा हो गया जुराबां दा नहीं होया मौजे ते होया जी मगर ये कि नफूज कर जाए तरी मौजे तक तो ये मसा ठीक है। हुण किसी बंदे ने मौजियां उत्ते पतलियां जुराबां पाइयां ना बे मौजे घट्टे मिट्टी को बच जान तो फिर हथ सुक्का जा नहीं चंगा भे के तर करके उत्ते इंज करके फिर इंज कर रखे इंज करके ताकि की करे थले तरी तो तावे वगैरह जी। अच्छा जी ओ किरबास पीरो की शय और अगर हो जुरमूक चमड़े से या उसकी मिसल से इस किस्म की कोई पीढ़ी शय तो जायज़ है मसा उस पर। और यार जरा रक्सीन ने की आदत तेन क्या कैसे दावत दी सी इतने चलांगे इकट्ठे। अच्छा ए रक्सीन वगैरह ये चमड़े के हुक्म च सारी ये सारी चमड़े के हुक्म च बल्कि हुण तो इन्नी तरक्की पहचान नहीं होंगी वैसे चमड़ा के रक्सीन है जी इंज दा कम कर दिता है जी। अच्छा जी मैं जेड़ी शय भी जिंदी मतलब कि वो इस तरह की बनी उहदे मौजे बन जाण ते मसा ठीक है जी। ऐ शाबाश किरबास भाई जायज़ है बराबर है कि पहने दोनों को अकेले या पहने चूँकि चमड़ा ही है ना तो ये ठीक है जी। अच्छा जी लिअन्ना हो ला यसला हो क्योंकि सिर्फ जुराबा पावे ना किरबास वो कपड़े दे क्योंकि नहीं मुमकिन मुसलसल चलना उनमें जी भी उतर जाएंगे लेकिन हुण जी जुराबा पैरों च खलोतियां ने मुसलसल चलदे जुत्ती ला के मसीतों आए बाहर गए उत्ते रबड़ बदे ने जिन्हां दी वजह तो खलोतियां ने ना हुण ते लमक के थले टुर जांदियां ने जी। सारी गल्लां पीछे बाहर आ समझाइयां ने जी कोशिश की है जी। तो मगर ये कि नफूज कर जाए तरी तो पस हो जाएगा मसा उन दोनों पर मसाल अल खुफ तो पस जायज़ किधे गए हो। और अगर हो जुरमूक किरबास से तो नहीं जायज़ मसा उन पर इसलिए कि ये जुरमूक नई सलाहियत रखते बदला बनने की रिजल से मगर ये कि नफूज कर जाए तरी मौजे की तरफ मना करो जी। हो जुर्मों के बाद से तो नहीं जायज़ मसा इन पर।